بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں افغانستان سے کچھ اچھی خبریں نہیں آتی. پاکستان کے حکمرانوں کا، پاکستان کے عوام کا یہ خیال تھا کہ ہم نے کئی اشرے تک اپنے افغان بھائیوں کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے، تو اس کے عوض وہاں ہمیں خیر کی خبریں آئیں گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو TTP ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے کشیدگی کا باعث بن رہا ہے، تنازع کا باعث بن رہا ہے، اور بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پاکستان نے، اور بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ اس کو افغانستان میں حملہ کرنا پڑا ہے. کہا تو یہ جاتا تھا کہ جب ہمارے اس وقت پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جب افغانستان جو ہے وہاں سے امریکہ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ پھینک دی ہیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ مائنس ہو گیا ہے، بھارت آہستہ آہستہ آ گیا ہے. بھارت کے وہاں سفارتکار بھی نظر آ رہے ہیں، بہت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں بھی بھارت کردار ادا کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کسی نہ کسی طریقے سے کشیدگی رہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ کی صورتحال ہے، اور جنگ ہو جائے تو وہاں تو دلی میں تو لٹیاں ڈالی جائیں گی. جب بھی پاکستان اور افغانستان کے متعلق کوئی خبر آتی ہے تو پورا بھارتی میڈیا جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ تو ناچنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ خدان خواستہ خاکم بدہن اگر پاکستان نہ ہوتا اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ یا جو ہے وہ طورخم کی بجائے واگا ہوتا، تو یہ جو اس وقت پاکستان جو وہ گزرا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ انڈیا کو بھگتنا پڑے گا. پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے، اور انڈینز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس خطے سے صدیوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے نا کہ سینٹرل ایشیا سے، اس خطے سے جب بھی لوگ آئے ہیں، پشاور والوں نے تو کبھی نہیں روکا، وہ تو پھر لاہور والوں نے بھی انہیں کہا جی دلی جاؤ، یہ سب لوگ دلی جاتے رہے. پاکستان نے ایسے بہت سے آئیڈیاز کو بھی روکا ہے، ایسی بہت سی تحریکوں کو بھی روکا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور انڈینز کا فرض ہے کہ اپنی ان قربانیوں کو جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے. اب افغانستان جو ہے اس میں امن قائم ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اقبال نے 1921 میں کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے امن کا انحصار جو ہے کابل کے امن پہ ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جو افغانی کرنسی ہے اس کی جو استحکام تھا، اس کو دیکھ کے یہ ایک بات ہوتی تھی کہ امریکہ کو ناراض نہیں ہے، امریکہ اس کے ساتھ ایک ریلیشنز اچھے رکھنے کے چکر میں ہے، اس لیے اس نے افغان کرنسی کو اس خطے کی بہت سی کرنسیوں کے مقابلے میں بہت اس کو مضبوط کیا ہوا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 5-7 دھمکیاں لگائی ہیں. ایک دھمکی یہ لگائی ہے کہ جو $7 بلین کا سامان جو ہے امریکی چھوڑ گئے ہیں وہ اسے واپس ملنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی جو ہیں کیا اتنے نالائق تھے، انہیں پلاننگ نہیں تھی کہ وہ سامان کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. پھر وہ ان جنرلز پہ بھی ٹرمپ برس رہے ہیں جو یہاں سے بھاگے تھے. انہوں نے کہا اس طرح سے نہیں، امریکہ کو یہاں سے جانا چاہیے تھا. اور ایک اور بھی بات انہوں نے کی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ کچھ ایسے امریکی ملے ہیں جنہیں قید کیا گیا تھا اور ابھی بھی کچھ قید ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کے جو حکومت کے جو سربراہ ہیں ان کے ہاتھوں، ان کے سروں پہ اسی طرح سے ہیڈ منی رکھی جائے، انعام رکھا جائے جس طرح سے اسامہ بن لادن پہ رکھا تھا. تو اس سے بھی اس کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ افغانستان جو ہے اس میں اسٹیبلٹی نہ ہو. بظاہر بات یہی نظر آتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یرکا رہا ہے افغانستان کو. افغانستان والے جو ہیں بہادر لوگ ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ امریکی دھمکیوں سے یرکیں گے یا امریکی دھمکیوں سے ڈریں گے. لیکن بہرحال افغانستان میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان ایک کمیونٹی کا ملک نہیں ہے. افغانستان میں کوئی 45% تو پشتون ہیں، باقی تاجک ہیں، ازبک ہیں، دوسرے فارسی بولنے والے ہیں، دوسری زبانوں کے لوگ ہیں. تو یہ ایک ایسا ملٹی کلچرل جو ہے ایک معاشرہ ہے، لیکن قبائلی معاشرہ ہے، بڑا کمپلیکس چیزیں ہیں وہاں پہ. اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ جو بیرونی طاقت جو ہے اس معاشرے میں گئی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے نکلی ہے. اس میں کہا انگریز جو ہیں وہ گئے ہیں تو وہ بھی، ان کا بھی برا حشر ہوا، اور روسیوں کا بھی برا حشر ہوا، وہ اپنا سوویت یونین تڑوا بیٹھے، امریکہ کا برا حشر ہوا. لیکن
پاکستان جو ہے اب اس کے ساتھ اس کا کنفلکٹ جاری ہے. تو پاکستان کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے پاکستان جو ہے اس نے کہیں چلے جانا ہے یا پاکستانیوں نے چلے جانا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے. اسلام آباد اور کابل جو ہے دونوں کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے اور طالبان کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب کا خیال یہ ہے کہ طالبان جو ہے تحریک TTP جو ہے وہ ضرورت ہے، تحریک طالبان افغان جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور لیکن جو کابل میں حکومت قائم ہوئی ہے اس میں پاکستان کا رول تھا. تو لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے، اب اس میں ایک بھارت جو ہے نئے پلیئر کے طور پہ آ گیا ہے. اب چین جو ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، چابہار بندرگاہ جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی تاجک جو ہیں وہاں بھی بہرحال ایک مزاحمت پچھلے دور میں تو رہی ہے، جب ملا عمر کا زمانہ تھا وہ تو پورے دور اقتدار میں رہی ہے. تو اب بھی وہاں پہ ایک بات جو ہے اٹھ رہی ہے. ہم پاکستان جو ہے، جو پاکستان سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے افغانستان جو ڈیسٹیبلائز ہو. وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو ذمہ دار حکومت ہو. اور یہ بالکل ایک کلیئر بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کی حکومت اتنی مضبوط ہونی چاہیے. اور یہاں تک تحریک طالبان پاکستان کا تعلق ہے، اس کا بھی کوئی ایک آنریبل طریقہ نکلنا چاہیے، اس کی بھی کوئی صورت ایسی پیدا ہونی چاہیے. جو افغان لیڈر ہیں، جو پاکستانی لیڈر ہیں، جو پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اثر و رسوخ بھی ہے افغانستان پہ، بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، انہیں ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ PK سے ایک وفد جائے گا، وہ طالبان سے بات کرے گا. ایسا کیسے کب ہوتا ہے اس کا ہمیں انتظار ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کو ان کو جھڑکانے کی پوری کوشش کرے گا، پریشان کرنے کی بہت کوشش کرے گا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اب تحریک طالبان جو ہیں، جو کابل کے حکمران ہیں، کیا ٹرمپ سے ڈر جاتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ وہ نہیں ڈریں گے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ اس خطے میں کشیدگی شروع ہو جائے گی، تنازعات شروع ہو جائیں گے، سازشیں شروع ہو جائیں گی، اس میں ایک نئے معاملات شروع ہو جائیں گے اور پورا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. کابل کا امن قائم کرنے کے لیے اس خطے کے تمام ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور کابل کے جو حکمران ہیں انہیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اللہ نے جو اعزاز بخشا ہے، اس کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پورے خطے میں امن قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. کیونکہ امن جو ہے وہ قائم کیے بغیر افغانستان ترقی نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ خاص میں تو ویسٹرن لوگوں کو کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی طالبان جو ہے افغان بہت بہادر ہے، پشتون بہت بہادر ہے. جو بدترین جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جو بڑے برے طریقے سے استعمال کیا گیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، وہ افغانستان میں ہوئی ہیں. اور یہ اس لیے ہوئی ہیں، اس پردے کے پیچھے ہوئی ہیں کہ جی پشتون بڑے بہادر ہیں، پشتون بڑے بہادر ہیں. اس کے پیچھے ان بچوں کی جن پہ بم گرائے گئے، ان عورتوں کی جو بیوہ ہو گئیں، ان نوجوانوں کی جو معذور ہو گئے، کسی نے نہیں سنی. اب ان کی بات سننے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور امریکہ کو کوئی نئی محاذ آرائی جو ہے وہ اس خطے میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس خطے میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ اس خطے تک محدود نہیں رہے گی. طالبان جو رہنما ہیں ان سے بھی امید کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کردار جو ہے، اپنی حکومت جو ہے وہ ذمہ داری سے پوری کریں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر.